Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات درود پاک پڑھنا ہے. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، ماہ رواں سفر المظفر سن 1444 ہجری بروز جمعۃ المبارک، ہمارا گزشتہ جمعہ سے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو سمجھانے کے لیے 3 بھائیوں کی مثال کے ساتھ عمل صالح کی ترغیب فرمائی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ صرف باتوں سے، صرف قول و تکرار سے، معلومات سے کام نہیں چلتا، بلکہ عملی زندگی اپنا کر، عمل صالح کو اپنا کر انسان کارآمد بنتا ہے، بصورت دیگر بیکار ہی رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی، اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا تھا، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا. موت کا وقت قریب تھا. اس نے بڑے بھائی کو بلایا. اس نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، انتہائی مشکل وقت میں ہوں، میری کوئی مدد کرو، میرے اوپر کوئی احسان کرو، کوئی میرے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو. تو اس نے آگے سے بڑی بے رخی سے جواب دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اس نے کہا کہ ساری زندگی تمہارے لیے میں نے دوسروں کو ٹھکرایا، میں نے دوسروں کو ٹھکرا کر اپنا آرام برباد کر کے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر، ہر تکلیف برداشت کر کے میں نے تمہارا کام کیا، تمہارے کام آیا. آج تم مجھے جواب دے رہے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کوئی نہیں کہا تھا، تم اپنی طرف سے لگے رہے، اب مجھ سے کوئی امید مت رکھو. ہاں اتنا کر سکتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی امید نہ رکھنا. صحابہ اکرام سے پوچھا یہ بھائی کیسا تھا؟ فرمایا کہ بڑی کمینی خصلت والا تھا، انتہائی دغاباز اور بے وفا تھا.
فرمایا دوسرے درمیان والے بھائی کو بلایا جو چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا تھا، اس کو بھی یہی کہا کہ بھائی تمہارے لیے میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے تمہارے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اب میرا آخری وقت ہے، میرے کسی کام آ جاؤ، میری کچھ مدد کرو، میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ میرے لیے کچھ کرو، اپنی مرضی سے کرتے رہے ہو، خوشی سے کرتے رہے ہو، اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، ہاں تم مر جاؤ گے تمہیں قبر میں دفنا دوں گا، بس یہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دوسرا بھائی کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بڑا کمینہ، بڑی کمینی خصلت والا، کم ظرف، دغاباز، بے وفا۔ تیسرے بھائی کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا سلوک تو کیا نہیں، کبھی تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک تو مجھ سے ہوا نہیں، کوئی میں نے تمہارے ساتھ اچھی یادیں وابستہ رکھی نہیں، لیکن دیکھو بھائی میرے ساتھ اس وقت بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، کیا تم میرے پاس آ کے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہو، میرے کوئی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں تمہارے کام ضرور آؤں گا، میں تمہارے لیے ہر قسم کی قربانی دوں گا، تمہارے اوپر جو تکلیف آئے گی وہ جھیلوں گا، وہ برداشت کروں گا، پہلے تکلیف میرے تک پہنچے گی بعد میں تیرا سامنا کرے گی، اول تو تیرے تک پہنچنے دوں گا نہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بھائی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، بھلا ہے۔ پہلے بھائی کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا بھائی جو بڑا بھائی تھا وہ انسان کا مال تھا، جو ساری زندگی اس نے خرچ کر کے، قوت صرف کر کے، اپنا آرام حرام کر کے، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ کے، اپنے رشتہ ناتوں سے منہ موڑ کے ساری زندگی مال اکٹھا کیا، مرتے وقت اس مال نے لال جھنڈی دکھا دی، اس نے کہا میں کسی کام اب آنے والا نہیں ہوں، میری طرف سے صاف جواب ہے۔ دوسرا بھائی کون تھا؟ جس نے صرف اتنا سا کہا تھا کہ قبر تک چھوڑ آؤں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے بیوی بچے ہیں، وہ انسان کے انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنا چین سکون برباد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے برے سے برا عمل کیا، حرام عمل تک چلا جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، مختلف حکیم ڈاکٹروں سے دعائیں لیں، بچے کو آرام نہیں آ رہا، آخر پہ کیا کیا؟ جادو ٹونے کی طرف چل پڑا۔ ایسے ایسے جادو ٹونے کیے کہ جو شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اس کو حرام حلال کا پتہ نہیں چل رہا، صرف اسی تقدو میں ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، صحت یاب ہو جائے۔ بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی خواہشات چاہے وہ کپڑوں کی ہوں، مکانات کی ہوں، چاہے وہ کہیں آنے جانے کی ہوں، ہر خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے لگا رہتا ہے، سارے کا سارا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب زندگی موت کی کشمکش میں اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا سے میرا دانا پانی اٹھ گیا، بس اتنا ہی وقت تھا۔ اب چیخو پکار کر کے اپنے اس منچلے بھائی کو پکار آئے کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ بیوی بچے آئے، بیوی بچوں نے آ کر کہا جی فرمائیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ساری زندگی تمہارے لیے میں نے قربانیاں دیں، حتیٰ کہ تمہاری خاطر میں نے اپنے خونی رشتے بھی چھوڑ دیے،
ان کے ساتھ بھی میں دست و گریبان ہوتا رہا۔ اب میرا آخری وقت ہے، خدا را میرے کوئی کام آؤ، میرے لیے کچھ کرو، میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ میری تکلیف ٹل جائے۔ آخرت کا سفر ہے، حق کا سفر ہے، اور لمبا اور خطرناک اور کھٹن راستہ ہے، میرے لیے کیا کرو گے؟ بیوی کہے گی کچھ نہیں کروں گی، بیوی کہتی ہے کچھ کام نہیں آؤں گی، بچے کہتے ہیں تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، ہم نے تو نہیں کہا تھا اتنا کچھ ہمارے لیے کرو، ہم نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ لگے رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کیا بنے گا جب وہ آگے سے سفید جواب دے دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ساری زندگی اس نے بیوی کے ساتھ صرف اسی طرح گزار دی کہ خواہشات پوری کرتا رہا، مزے میرا چلنے پھرنے میں لگا رہا، اولاد کو صرف اولاد سمجھ کے بچے سمجھ کے کھلاتا پلاتا رہا، پھر تو اس کی خیر نہیں۔ فرمایا کہ اس آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ باقی ہے، جس نے اپنی بیوی کی تربیت کی، دین کے اعتبار سے اس کی اصلاح میں لگا رہا، اپنی اولاد کی آخرت کی تربیت کرتا رہا، دین کے اعتبار سے اس کی تربیت میں لگا رہا، مرتے وقت جب بلائے گا بیوی سے کہے گا کہ میں جانے والا ہوں، میرے لیے کیا کرو گی؟ تو بیوی کہے گی کیوں نہیں، آپ نے جو مجھے سکھایا تھا، آپ نے جو مجھے تربیت کی تھی، آپ نے جو مجھے سنایا پڑھایا، میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کروں گی، میں نمازوں میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اولاد کہے گی ابا جان آپ دنیا سے جا رہے، ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہم وہ عمل کریں گے جو آپ کی قبر کو ٹھنڈا رکھیں اور روشن رکھیں، ابا جان فکر نہ کریے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری صورت میں اگر یہ نہ کیا تو دوسری صورت میں صرف بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اپنے تیسرے اور چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے، اور وہ تیسرا اور چھوٹا بھائی کون سا ہے؟ فرمایا کہ انسان کا نیک عمل، ساری زندگی اپنے نیک عمل کو پس پشت ڈالے رکھا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ساری زندگی ان دو چیزوں کو اہمیت دیتا رہا، مال کو اور بیوی بچوں کو، ان دو بھائیوں کو مثال دی، ان دو بھائیوں کو اہمیت دی، ساری قربانیاں ان کے لیے ہی دے دیں، سارا کچھ ان کے لیے ہی کر دیا، لیکن چھوٹے بھائی کی مثال نیک عمل کے ساتھ دی کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن جو ان نیک عمل کو بلایا، نیک عمل آیا کہ کہنے لگا بے شک ساری زندگی تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پس پشت ڈالے رکھا، مجھے تو دھدکارتا رہا ٹھکراتا رہا، لیکن گھبرانا نہ، اب یہ دونوں ادھر رہ جائیں گے، میں اکیلا ہی تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا، تو نے اگرچہ دنیا میں میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اگرچہ تو نے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو میں کہوں کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، لیکن پھر بھی میری فطرت ہے کہ میں دغا نہیں دیا کرتا، میں بے وفائی نہیں کیا کرتا، یہ سارے کے سارے تجھے چھوڑ دیں گے، میں تجھے نہ دنیا میں اکیلا چھوڑوں گا، نہ قبر میں اکیلا چھوڑوں گا، نہ آخرت میں چھوڑوں گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نیک عمل ہے جو انسان کا حقیقی سرمایہ ہے، اور اسی سرمایہ سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے خود بھی یہی راہ اپنائی ہے کہ ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے دنیاوی مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کا مال، اور کوئی ترجیح نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برعکس تعلیم دی
اپنی امت کو اس کے برعکس سکھایا، صحابہ کرام کی تربیت اس کے برعکس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یاد رکھنا کہ کبھی تمہیں زندگی میں مشکل پڑے، کبھی تمہیں مصیبت آئے، کبھی تمہیں خوشی آئے، کبھی تمہیں مدد چاہیے، کبھی تم ہر طرف سے دروازے بند دیکھو، تو تم نے بھاگ کے کس کی طرف جانا ہے؟ نماز کی طرف۔ اپنی مشکلیں نماز کے ذریعے سے حل کروانا، اپنی خوشی کو بھی نماز کے ذریعے سے، اپنی مصیبت کو بھی نماز کے ذریعے سے ٹلوانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مال، پیسے۔ مثال کے طور پہ دروازہ کھٹکھٹتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی ذرا تربیت دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر باہر کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، میں دودھ والا ہوں۔ خود بخود قدم اٹھتے ہیں کس کی طرف؟ برتن کی طرف۔ کہ کوئی سیدھا واش روم میں جاتا ہے یا کچن میں جا کے اپنا کھانا پکانا شروع کرتا ہے؟ نہیں، خود بخود برتن کی طرف قدم اٹھتے ہیں کہ برتن لے کے آئیں۔ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، آواز دے کے پوچھتے ہیں، کون؟ کہ میں وہ ہوں جو مہینہ بھر آپ کا کوڑا اور گند اٹھاتا رہا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ خود بخود قدم چلے جاتے ہیں پیسوں کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے اسی طرح صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو، خود بخود قدم اٹھتے تھے نماز کی طرف۔ واللہ العظیم کبھی صحابہ کرام کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اب یہ کام آن پڑا ہے یہ کر لیں، اب یہ کام آن پڑا ہے اب پیسے کے ذریعے حل کرائیں، کسی دوست کو آواز دیں، کسی گھر والے کو آواز دیں۔ نانا، انہوں نے ہر مصیبت میں اسی تربیت پہ عمل کیا جو آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ مال کی پوجا نہ کرنا، مال کے پجاری نہ بننا، مال کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لینا، اپنی عزت مال میں نہ ڈھونڈنا، اپنا وقار مال میں تلاش نہ کرنا، اپنا سکون مال میں نہ ڈھونڈنا، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے یہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، سارے دروازے کھولتے ہیں۔ یہاں پہ ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، جنگل سے جا رہے تھے، مال تجارت پاس تھا، جاتے جاتے راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ ڈاکو نے کہا، حضرت جی یہ مال تو ہمارا ہے، مال ہمارے حوالے کر دو۔ بڑی قیل قال کی لیکن وہ مانے نہیں۔ ڈاکو کہنے لگے مال تو دینا پڑے گا۔ کہا یہ لے لو، مال رکھ لو۔ آگے سے انہوں نے تلوار نکالی۔ وہ صحابی کہنے لگے اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ آگے سے ڈاکو کہنے لگے اب تمہاری گردن کو اڑائیں گے۔ کہا جان کیوں لیتے ہو؟ تم تو مال کے پجاری ہو، تمہیں مال کی ہوس تھی، تم مال کے طلبگار ہو، تمہیں مال دے دیا، اب جان تو چھوڑ دو۔ کہا نانا اب جان بھی لیں گے، کیونکہ امیر المومنین کو شکایت کرو گے، ہماری پکڑ کروا دو گے۔ صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، خود بخود قدم چلے کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے قتل کر دینا لیکن 2 رکعتیں تو پڑھنے دو۔ آگے سے وہ ڈاکو بھی ہماری طرح کے تھے، اور کہا یہ نماز کیا چیز ہے؟ کہنے لگے پڑھ لو، اس میں کون سی بات ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ لو، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے۔ جب صحابی نے نماز کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھنے کے بعد جب صحابی کی زبان پہ کلمات آئے، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید یا رحمان یا ارحم الراحمین۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر شور بپا ہو گیا، فرشتوں میں جل تھل مچ گئی،
فرشتے ادھر کے ادھر دوڑنا شروع ہو گئے، پورے آسمان کے اوپر جل تھل تھی۔ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، او فرشتوں، میرے اس بندے کی مدد کو کون جائے گا؟ ایک فرشتے نے کہا، یا اللہ میں جاؤں گا، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ڈاکو نے میان سے تلوار نکالی، تلوار نکال کے اس کو قتل کرنے لگا۔ آواز آئی، رک جاؤ، نہ قتل کرنا۔ وہ ہیبت ناک آواز تھی، ڈاکو وہیں پہ رک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، پھر قتل کرنے لگا۔ پھر آواز آئی، رک جاؤ، اس کو نہ قتل کرنا۔ وہ ڈاکو پھر رک گیا۔ تیسری دفعہ جب اس نے تلوار آگے بڑھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر نیزہ لیے ہوئے ڈاکو کے سر پہ پہنچتا ہے، نیزہ اس کے آر پار کرتا ہے، ڈاکو قتل ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو آگ لگتی ہے۔ تو وہ صحابی جب اس نوجوان کی طرف دیکھتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا جملے کیا کہتا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ تو کون ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی؟ یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی ہے، تو میری مشکل میں کام آیا ہے۔ صحابی کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے، تیرے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں پہلے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو یہاں پہ یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا، جب تو یہاں پہ یا ودود کہہ رہا تھا، جب یا ذل عرش المجید کہہ رہا تھا، پورے ساتوں آسمان پہ ایک بے چینی تھی، فرشتوں میں شور و غلغلہ بپا ہو گیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا، کون مدد کو جائے گا؟ میں نے کہا میں جاؤں گا۔ اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہاں سے آواز دی، رک جاؤ، نہ مارنا۔ اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی، میں آخری آسمان پہ تھا، میں نے آواز دی، نہ مارنا، رک جاؤ۔ تیسری دفعہ تلوار اٹھائی، میں تیری مدد کو اس کے سر کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو نیک عمل ہوتا ہے نا، عمل صالح، یہ انسان کے لیے بہت بڑی امید ہے، یہ ایک ڈھارس ہے۔ آپ ذرا اس کی ایک اور مثال سمجھیے کہ اگر کوئی کسی کا ملازم ہو نا، تو وہ اپنے مالک کی نافرمانی میں لگا رہے، اس کے کام چوری میں لگا رہے، تو اس کے دل میں، دماغ میں ایک بے چینی ہوتی ہے، کہیں مالک مجھے بلا نہ لے، کہیں مجھے طلب نہ کر لے۔ کیوں؟ کہ میری نالائکیاں اس کے سامنے آئیں گی، آگے سے جھاڑیں ہی پڑیں گی، آگے سے وہ مجھے ڈانٹے گا۔ اور دوسرا ملازم جو دن رات مالک کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی مرضی سے بڑھ کے کام کرتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے کہ کبھی میرے صاحب مجھے بلائیں، کبھی وہ مجھ سے پوچھیں، کبھی بات کریں تو میں بتاؤں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، میں نے فلاں کام بھی کر دیا، میں نے فلاں بھی کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح جو مسلمان بدی میں لگا رہتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات سے بڑا گھبراتا ہے، اللہ کی ملاقات سے بڑا گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کا پورے کا پورا جسم اس طرح لگتا ہے جیسے کسی نے کسی شکنجے میں جگڑ دیا ہو۔ دنیا کو چھوڑنے کا غم، مال کو چھوڑنے کا غم، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا دکھ۔ اور جب آپ کسی نیک آدمی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھیں، حشاش بشاش مطمئن خوش، کیوں؟ کہ میں اپنے مالک حقیقی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے ساری زندگی نیکی کی ہوتی ہے۔ نیکی انسان کو مطمئن رکھتی ہے، نیکی انسان کو حشاش بشاش کرتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت شروع ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے۔ پاس ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت جی موت کی کیفیت آپ کے اوپر ہے، نزاع کا عالم شروع ہو گیا ہے، اور آپ ایسے ہیں جیسے مسکرا رہے ہیں۔
روایات میں آتا ہے جیسے آدمی کو گدگدی کرو، آدمی زور سے ہنستا ہے، کھکھلیاں لیتا ہے۔ بلال حبشی اس طرح مسکرا رہے تھے، اس ایکسپریشن کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جی یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی کا ذرا جواب سنیے گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں غدن نلقا محمدا واصحابہ، میں مسکراؤں کیوں نہ، میں خوشی کیوں نہ مناؤں، میری ہنسی کیوں نہ نکلے کہ آج کے دن میری آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آج کے دن میں آقا کے صحابہ سے ملاقات کروں گا جو مجھے اکیلے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے نا، اگر کوئی بد اعمال ہوتا، اگر کوئی نافرمان ہوتا، عمل صالح کو پس پشت ڈالنے والا ہوتا تو آج اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی ہے، شہادت سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں کہ دشمن میرے اوپر چڑھائی کر چکا ہے، لیکن خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ پاس اکیلی بیوی تھی، کہنے لگی 40 دن سے کھانے کو نہیں ملا، 40 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، پانی پینے کو ایک گھونٹ نہیں، روزے 40 دن سے مسلسل رکھ رہے ہو، ابھی دشمن دیوار پھلانگ کے اندر آنے والا ہے، خوشی کس بات کی ہے؟ عثمان غنی کہنے لگے میں روزے سے ہوں، ان قریب میں افطاری اپنے آقا علیہ السلام کے پاس جا کے کروں گا۔ ایک مجلس کے اندر آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یوں انسان قبر کے اندر جائے گا، اس طرح اس کے اوپر منکر نکیر آئیں گے، اس طرح اس کے سوال و جواب ہوں گے، اس طرح وہ بڑا کھٹن مرحلہ ہوگا، انسان کے اوپر منکر نکیر کی بڑی ہیبت پڑے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمل صالح جو ہے، انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ انسان کی امید بڑھاتا ہے، وہ انسان کو پرسکون اور حشاش و بشاش رکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ باتیں سنی، ذرا توجہ کیجئے گا کہ فاروق اعظم نے آگے سے کیا عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ، جو اس وقت میرے پاس عقل ہے، جو اس وقت میرے پاس دماغ ہے، کیا یہی عقل یہی دماغ قبر میں بھی کام کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل کرے گا۔ فاروق اعظم کہنے لگے بس پھر فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا منکر کو بھی اور نکیر کو بھی، میں منکر اور نکیر دونوں کو دیکھ لوں گا۔ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ ہم نے تو ساری زندگی حضور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے جو جو اعمال کیے ہم نے وہ کیے ہیں، وہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد جب منکر نکیر آتے ہیں، جس طرف سے بھی آتے ہیں، سرہانے کی طرف سے آ کے قرآن کریم کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے دائیں طرف سے عذاب آنے لگے، وہاں پہ آ کے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں طرف سے جب عذاب آنے لگتا ہے، یہاں پہ آ کے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عذاب پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے، وہاں پہ جا کے زکوٰۃ اور صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف ناکہ بندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل صالح ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے، پھر وہ قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو اس وقت رویہ اپنا رکھا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی صرف مال کمانے میں اور بیوی بچوں کو راضی کرنے میں اور ان کو گھمانے پھرانے اور دنیاوی خواہشات ان کی پوری کرنے میں لگا دیتے ہیں، خدا را مجھے اور آپ کو اپنے اس رویے سے ہٹ کر اس طرز پہ آنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دنیاوی خواہشات ہیں، مال کمانا ہے، لیکن ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ مال کمانے میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ بیوی بچے ہیں، ان کو راضی رکھنا ہے، لیکن پہلے ان کو راضی رکھنے سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو راضی رکھنے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور وہ حکم آقا علیہ السلام نے کس طرح بتایا ہے، وہ آقا علیہ السلام کا طریقہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا اور آخرت بھی بہتر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.